الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَنَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اجہد فی الدنیا یحبک اللہ واجہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ایک طویل مدت کے بعد ہم پھر اکٹھا ہوئے اور دین اور اسلام سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع ملا۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے انسان کی زندگی میں آنے والے مشکلات کا حل، قرآن مجید حدیث رسول کی روشنی میں۔ انسان کو زندگی میں کتنی قسم کی تکلیف اور کتنے قسم کے مشکلات کا سامنا ہو، ساری کی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اس کا حل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان کر دیا ہے۔ اب انسانی زندگی میں جو مشکلات ہیں اس کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ مشکلات ایسے ہیں جو ہمارے دین سے جڑا ہوا ہے، اور کچھ مشکلات ایسے ہیں جو ہمارے دنیاوی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ان دونوں کا حل لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دینی اعتبار سے ان کے ساتھ کیا مشکلات ہیں، ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے کیا مشکلات ہیں۔ دینی اعتبار سے ہر انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے الگ الگ قسم کی تکلیفیں مشکلات ہوں۔ عمومی طور پر جو مشکلات ہمارے دینی ہیں وہ ایک ہی ہیں اور اس کی بنیاد ایک ہے، اور وہ ہے دینی ماحول کا نہ ہونا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی مکمل طور پر دینی اعتبار سے گزرے، لیکن سماج اور حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مکمل دین کے اعتبار سے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی کے اپنے گھر میں والدین کی مخالفت ہوتی ہے، کسی کے اڑوس پڑوس میں مخالفت ہوتی ہے، کسی کے دوست احباب میں مخالفت ہوتی ہے، کسی کے دیگر رشتہ داروں کے یہاں مخالفت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک شادی لے لیجئے، اگر ایک آدمی چاہے کہ مکمل طور پر شریعت کے اعتبار سے ہمارے گھر میں شادی ہو، تو لڑکا اگر کہے گا کہ پوری طرح سے ہم شریعت کے تابع رہیں گے تو لڑکی والا اعتراض کر دیں گے۔ لڑکی والے اگر چاہیں کہ ہمارے یہاں دینی اعتبار سے ہو تو لڑکے والے کو اعتراض ہو جائے گا۔ اگر دونوں میں آپس میں اعتراض نہ ہو تو ایسی صورت میں دیگر رشتہ داروں کے یہاں اعتراض ہوں گے۔
لڑکا چاہے گا کہ مکمل دین کے اعتبار سے شادی ہو تو باپ ماں نہیں تو دادی دادا کہیں گے پہلی شادی ہے، یا تو کہیں گے گھر کی آخری شادی ہے، اور پھر کچھ نہ کچھ فرمائشیں ایسی ہو جائیں گی جو دینی اعتبار سے نہیں ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے سماج اور ماحول میں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے لیکن اپناتے ضرور ہیں۔ اس لیے اپناتے ہیں کیونکہ ہمارے سماج کا، ہمارے ماحول کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے دینی اعتبار سے، دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی کٹھنائی ہے، ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اب اس کا حل کیسے ہونا چاہیے؟ آپ اگر چاہیں کہ آپ کا مکمل طور پر دینی اور شرعی اعتبار سے زندگی گزاریں، یا تو آپ کو سماج کے سبھی لوگوں سے لڑ کر کے زندگی گزارنی ہوگی، یا تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ پورے سماج سے الگ ہو کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔ ٹوٹلی لوگ آپ سے الگ ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا، کوئی آپ کو کیا کہتے ہیں ضدی کہہ دے گا، ہر دھرم کہہ دے گا، کوئی آپ کو کوئی اور نام، جتنے بھی لوگوں کے الفاظ رہیں گے سارے کے سارے انسان بیان کر دیں گے۔ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ دینی اعتبار سے مکمل طور پر صحیح اور درست ہو، اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو شرعی اعتبار سے ہماری زندگی صحیح ہو اور ماحول دینی ہو، اس کے لیے ہمارے یہاں علم کا ہونا ضروری ہے۔ شریعت کا علم ہو، دین کا علم ہو، اسلام آپ کو کس معاملے میں کیا کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کی پوری جانکاری ہو۔ جب تک انسان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوگا تب تک انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اسلام میں عمل سے پہلے علم کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اس لیے کہ انسان یہ سوچے پہلے عمل کر لیتے ہیں، دھیرے دھیرے سیکھ لیں گے، تو یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔ انسان کو پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا رب ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلے انسان اس کو جانے اس کے بعد عمل کرے۔ جب معلوم ہی نہیں ہو تو ایسی صورت میں آدمی عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ دینی ہو، اسلامی ہو، کتاب و سنت کے تابع ہو، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ مشکلات اس لیے آپ کے سامنے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنے یہاں ایک نکاح کا معاملہ رکھے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک شادی ہوگی، آپ کہیں گے جی شادی جو ہے وہ دینی اعتبار سے ہوگا، ہمارے یہاں ہلدی کی رسم نہیں ہوگی، ہمارے یہاں ہلدی کی رسم نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں ایک اٹھ کر عورت بولے گی کہ پھر شادی کا مطلب ہی کیا رہ گیا؟ شادی کا مطلب ہی تو ہاتھ پیلے کرنا، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ شادی میں مہندی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہلدی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک انسان مثال کے طور پر نکاح کی محفل میں آیا ہے، نکاح کرنے کے لیے محفل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب قاضی صاحب رجسٹر بھرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی لڑکی کے والد صاحب نے اجازت لے لی، تو کہے گا نہیں میں نے اجازت نہیں لی۔ اس کو معلوم نہیں کہ اجازت کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ جب رشتہ لگا رہے تھے لڑکی نے کہہ دیا کہ ہاں مجھ کو لڑکا پسند ہے، ہو گئی اجازت، لیکن اسے یہ لگتا ہے کہ اجازت کا مطلب ہوتا ہے گھر جا کر پورے سماج اور پورے معاشرے کے سامنے اس سے کہلوانا کہ ہاں میں نے قبول کیا، میں راضی ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ یہی اجازت ہے۔ اب مولانا لاکھ سمجھاتے رہیں، لڑکی کا باپ بولے گا میں اجازت نہیں لیا، اب وہ کیا کرے گا؟
پھر لڑکی کا باپ جائے گا، پیچھے پیچھے 4-5 اور لڑکے لوگ چلے جائیں گے، ان کو بھی تو سننا ہے، آواز دیکھنا ہے، چہرہ۔ تو مشکلات کو پیدا کرنے میں انسان کے لیے ایک اہم ترین معاملہ کیا ہوتا ہے؟ علم نہ ہونا، جانکاری نہ ہونا۔ انسان شرک کرتا ہے، انسان بدعت کرتا ہے۔ آپ اس کو اگر کہیں کہ آپ شرک مت کیجئے، آپ بدعت مت کیجئے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ سے لڑے گا، آپ سے جھگڑا کرے گا۔ ایک آدمی تھا، ابھی آنے والا ہے 15 شعبان، ملا، بات ہو رہی تھی، میں نے کہا 15 شعبان بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا لو کل بولیں گے فجر کی نماز بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسے ایسا لگتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال بھر کے گناہوں کی مغفرت اسی رات کو ہوتی ہے، اگر یہ بدعت ہے تو پھر باقی نماز پڑھ کر آدمی کیا کرے گا؟ علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، ہمارے سماج کو اسلامی بنانے کے لیے دین کا علم ضروری ہے، اور صحیح طرق سے، صحیح راستے سے، صحیح وسائل سے، صحیح ذرائع سے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے انسان پتہ نہیں کیا کیا علول جلول سیکھتا ہے، اور دین سمجھ کر نہ جانے کتنے سارے چیزوں کو اپنا لیتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اپنے سماج کو دینی اعتبار سے ڈھالنے کے لیے دوسری اہم ترین چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا خوف سب سے زیادہ اپنے دل میں رکھیں۔ سماج اور معاشرے کا خوف ہمارے دل سے نکلنا چاہیے۔ ہم سماج سے ڈرتے بہت ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ مشکل تو یہی ہے، عبادت میں بھی یہ چیز داخل ہو گئی ہے۔ اگر میں حج نہیں کیا تو میرے دوسرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ اگر میں حج نہیں کیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ اتنا پیسہ کما لیا، حج نہیں کر رہا ہے، کنجوس آدمی پیسہ خرچہ کرنے نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر میں اپنے گھر میں ایسی بہو لے کر کے آیا جو اسٹیٹس کے حساب سے نہ ہو تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک آدمی کہتا ہے میرے گھر میں لوگ پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، اگر میں ایک ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں بیٹے کی شادی کرا کے لاؤں جو 12ویں پاس ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے لڑکی کم از کم گریجویٹ ہو، ایم اے پاس ہو، تاکہ ہم دوسروں کو منہ دکھانے لائق رہیں۔ دوسری شرط، لڑکی کے گھر میں بھی لوگ پڑھے لکھے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے لڑکی تو پڑھی لکھی ہے، باپ کا انگوٹھا چھاپ ہے، کہاں سے لڑکی اٹھا لایا۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ لڑکی کسی اچھے کالج سے پڑھی لکھی ہو، یہ نہ ہو کہ ارے کون سے جا کے کھٹارا اسکول کی بچی پڑھی لکھی ہے وہاں سے اٹھا کر لے کر کے آ گیا۔ پھر بھی یہ دیکھنا ضروری رہ جائے گا لڑکے کے شادی کے وقت کہ ہمارے گھر میں جو لڑکی آ رہی ہے اس کے کوالیفیکیشن کے بعد یہ دیکھنا ضروری ہے دکھتی کیسی ہو۔ کیا یار، کیسے لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہے؟ کمی تھی کیا تیرے بیٹے کے لیے؟ لوگ ہنس کے لے بیٹی دینے کو تیار تھے، کہاں سے جنگل سے کوئلہ اٹھا لایا ہے، دکھتی کیسی ہو۔ پھر یہ لوگ سوچیں گے بھائی خاندان کیسی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد دیکھیں گے ٹھیک ہے گھر میں آ کے تو دین سیکھ لے گی، گھر میں آ کر تو دین سیکھ لے گی۔ تو ہمارا سماج سے، معاشرے سے ڈرتا بہت زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ پیسہ کمانے والا آدمی شادی میں اگر چھوٹا شادی باڑی بک کرے گا تو آدمی لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا چھوٹا والا ہال کیوں بک کیا، کھانے میں ورائٹی اتنے کم کیوں تھے؟ یہ سارے مشکلات دینی ہیں۔ اس لیے ایک آدمی چاہتا ہے کہ گھر میں ایک اچھا دینی ماحول پیدا کرے، لیکن سماج سے ڈرا ہوا ہے، سماج سے گھبرایا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی میں اتنی ساری مثال دے سکتا ہوں کہ اچھے لوگ اس جا کے اسے پھسل جاتے ہیں۔ ہم لوگ وہ NRC وغیرہ کی ریلی کر رہے تھے، گزشتہ سال کی بات ہے، 1 سال ہو گیا، فیبروری یا جنوری کا مہینہ تھا، تو میٹنگ ہوئی، سبھی مسالک کے ائمہ کو لا کے بلائے، ہم لوگ بات کیے، تو میٹنگ ختم ہوئی،
اہل حدیث عالم میں اکیلا، باقی سارے کے سارے ویسے ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دو آدمی ایسے تھے جو اہل حدیث کے ذمہ دار تھے۔ اب میٹنگ ختم ہونے کے بعد اللہم آمین، ایک مولانا صاحب دعا کرنے لگے، ہم سے تو نہ ہو پائی، ہم تو چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ ہمارے دو ذمہ دار تھے، وہ بھی ہاتھ اٹھا گئے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، ہاتھ کائے اٹھائے؟ نہیں، وہ بیچارے لوگ کیا سمجھیں گے، بلے یہی سمجھیں گے کہ پکا وہابی ہے، اور کیا سمجھیں گے، اس سے زیادہ کوئی کچھ سمجھ سکتا ہے۔ شان فردوس والے ریلی میں کوئی تھا ہم لوگ کے ساتھ، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ ریلی ختم ہو رہی ہے، ایک مولانا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چالو پڑ گئے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیے، جو وہابی تھے وہ بھی اور جو غیر وہابی تھے وہ بھی۔ میں نے کہا عجیب آدمی ہو، جب دین پر عمل کر رہے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ کتنے سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اہل حدیث مسجد میں ایسے نماز پڑھتے ہیں، جب دوسروں کی مسجد میں گھس جاتے ہیں، اسے تو گھسنا ہی نہیں چاہیے، تو ہاتھ نیچے ہو تھوڑا سا نیچے ہو جاتا ہے، پورا ناف کے نیچے نہ جائے تب بھی تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی لوگ صرف مرنے پر انا للہ کہیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ دنیا کا خوف اللہ رب العالمین کے خوف پر غالب آ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول اور سماج نہیں بنا سکتے۔ تیسری اور ایک اہم ترین بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم شریعت پر اپنی سوچ کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، دین پر غالب رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے نماز روزے کے علاوہ چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھا ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم صرف نماز میں، روزہ رکھنے میں، وہ بھی سحری اور افطاری کے ٹائم میں، باقی کسی چیز میں نہیں، حج کرتے میں وہ بھی صفا مروہ کا چکر لگائیں گے تو 7 لگائیں گے، 6 نہیں کریں گے، باقی چیزیں بدل سکتے ہیں۔ یہی نا حال ہے۔ یعنی ہم شریعت کے بعض جگہوں میں تابع رہنا چاہتے ہیں، باقی جگہوں میں ہماری اپنی چلنی چاہیے۔ ہمارا اپنا ایگو، ہمارا اپنا غرور، ہمارا اپنا تکبر شریعت سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے سماج کو دینی اور اسلامی سماج نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ہم اسلامی تعلیم کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں، صرف اور صرف اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے غرور، اپنے تکبر کی وجہ سے، ہمارے اپنے گھمنڈ کی وجہ سے۔ اب قربانی لے لیجئے، تکبر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں دیگر ساری چیزوں کو آپ اپنا لیجئے، تکبر کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دینی اعتبار سے آگے بڑھنے میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں، رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں، اور ہم اس سے آگے نکلنے کے لیے جرأت نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا اپنا ایگو سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان سب سے لڑ سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا تو اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی تمنائیں میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو۔ یعنی ہماری خواہش وہ ہو جو شریعت میں ہے، ہماری تمنا وہ ہو جو شریعت میں ہے، ہماری آرزو وہ ہو جو شریعت میں ہے۔ اس سے ہٹ کر کے کبھی بھی آرزو اور تمنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آزادی، فریڈم انسان کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلام پیدا کیا ہے، ساری زندگی اس کو اللہ کی غلامی کرنی ہے۔ اور مسلمان اسی انسان کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا غلام ہو۔ اس کی غلامی کا مطلب نماز روزہ نہیں، زندگی کے ہر قدم پر اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اس کو خوش رکھنے کی پوری طرح سے کوشش کرنا، اس کو خوش کرنے کے لیے پوری طاقت جھونک دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ ہمارے یہاں آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ من مرضی زندگی گزارنا۔ جہاں انسان من موجی زندگی گزارتا ہے وہ انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
انسان دائرہ اسلام میں رہ کر بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے جو فطرت کے مطابق ہیں، لیکن دائرہ اسلام سے نکل کر کے نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر دائرے میں رہیں گے تو پھر آزادی کس بات کی؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی آزادی کا مطلب اپنی مرضی سے جینا ہے، تو میں ہندوستان سے کسی دوسرے ملک میں بنا پاسپورٹ بنائے بنا ویزا لگائے جانا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے، کوئی جانے دے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہم غلام ہو گئے، ہم نے ان کی تابع داری کی، پاسپورٹ بنا لیے، ہم نے غلامی کی؟ نہیں۔ اسے غلامی کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے جن چیزوں کا پابند بنایا ہے آپ اس کی پابندی کیجئے، اسے غلامی نہیں کہا جاتا۔ ویسے اللہ رب العالمین نے انسان کو فطرت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں چھوٹ دے رکھی ہیں، لیکن ہمارے لیے وہ چھوٹ کافی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم کسی اور راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے تیسرا اہم ترین مسئلہ یہ بتایا کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ دینی نہیں بنتا ہے، ہمارے سامنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا اپنا ایگو، اپنا غرور ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھمنڈ سے ٹکرا نہیں سکتے، یہ الگ بات ہے، ہم دین سے ٹکرا جاتے ہیں، ہم اسلام سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہم اپنے نہ جانے کتنے سارے اسٹیٹس مینٹین کرنے کے خاطر شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، ہم کتنے سارے کیا کہتے ہیں اپنے سماجی ریپوٹیشن کو قائم رکھنے کے چکر میں اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ چوتھی اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں سے مرعوب بہت جلدی ہو جاتے ہیں۔ مرعوب ہونے کا مطلب دوسروں سے امپریس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنا امپریشن نہیں ڈالتے ہیں، دوسروں کا امپریشن ہمارے اوپر بہت زیادہ آتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے اصول اور ضابطہ لے کر کھڑے نہیں ہوتے، دوسروں کے اصول اور ضابطے اپنے زندگی میں لانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہماری زندگی میں دوسروں کی مرعوبیت کا کتنا زیادہ کردار ہے۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اب اس کی دو تفسیر ہیں۔ نمبر ایک، ایمانی اعتبار سے اتنا مضبوط ہو جاؤ کہ اللہ تم کو دنیا کا حاکم بنا دے، تمہاری سربراہی ہو، لوگ تمہارے تابع رہیں۔ دوسری چیز سربلندی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو، لاکھوں کروڑوں غیر مسلموں کے بیچ میں اسے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لاکھوں کروڑوں میں سے صرف مجھے اس بات کے لیے چنا ہے کہ میں اس کو سمجھوں، اس کو مانوں، اس کی بندگی کروں۔ اللہ نے مجھے اکیلے ایمان کی دولت دی ہے، دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم رکھا ہے، یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اس بات پر اسے فخر محسوس ہو تو انسان ویسے ہی سربلند ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں ہی چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں۔ 1 لاکھ غیر مسلم کے بیچ اگر ایک مسلمان بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کسی طرح سے میری آئیڈینٹی چھپی رہے، میں کسی کے سامنے مومن ہوں یا مسلمان ہوں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ بھائی تم مسلمان ہو۔ یہی حالت دوسروں کی بھی ہے، یہی حالت دوسروں کی بھی ہے۔ انسان دوسروں سے اتنا مرعوب ہوتا ہے کہ اس کے چال ڈھال، اس کے طور طریقے، اس کے رسم و رواج، اس کی زندگی کا اب کیا کہتے ہیں پہناوا، اس کی زندگی کا سب کچھ اپنانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مرعوب ہونے کی عادت چھوڑ دینا ہوگا، دوسروں کے چال ڈھال رنگ ڈھنگ کو اپنانے کی عادت چھوڑ دینی ہوگی۔ جب تک ہم دوسروں سے مرعوب ہوتے رہیں گے تب تک ہماری زندگی میں کبھی بھی مشکلات حل نہیں ہوں گے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے، آپ کی زندگی میں کتنی بار ایسا موقع ہوتا ہوگا جب انسان دنیاوی اعتبار سے شریعت کے مخالفت کرنے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا ملا، نہیں فون کیا مجھ کو، مولانا میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک جگہ دعوت میں جانا چاہتا ہوں، وہاں تو سارے غیر مسلم ہیں، وہاں تو کوئی برقع نہیں پہنے گی، تو میری بیوی کو میں برقع پہنا کے کیسے لے کے جاؤں؟
کیا میں بنا برقعے کے لے جا سکتا ہوں؟ میں نے کہا وہاں پہ ساری تو عورتیں نہیں ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، تو ایسی صورت میں تم اپنی بیوی کو اس مرد کے سامنے بنا برقعے کے کیوں لے کے جاؤ گے؟ تو کہا وہاں ایک بھی عورت برقعے میں نہیں رہے گی تو میری بیوی کو آکورڈ فیل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سینٹنس صحیح بولا نا، آکورڈ فیل ہوگا۔ میں نے کہا گدھا تو جائی مت پھر دعوت میں۔ نہیں وہ تو میرا بڑا اچھا بہت قریبی دوست ہے، نہیں جائیں گے تو مشکل ہوگا، اور جائیں گے تو حجاب کے ذریعے تو نہیں جا سکتے۔ اچھا کم از کم چہرہ کھول رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں، چہرے کا پردہ نہیں ہے کیا؟ ہاں ہے، لیکن اگر چہرہ بھی ڈھانکے رہیں گے تو لوگ مجھ کو بولیں گے کہ بھائی اس طرح ڈھانک ڈھونک کے لایا ہے، لا کے فائدہ ہی کیا؟ تو میں نے کہا دوسروں کو فائدہ پہنچانے لے جا رہا ہو اس کا مطلب؟ اس نے کہا پھر لوگ بولیں گے لا کے فائدہ کیا؟ بولا دیکھیے تب دوسروں کو فائدہ پہنچانے لے کے جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، غیر مسلم کی دعوت میں اپنی بیوی کو برقع پہنا کے لے جانے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو مسلمانوں کی کیا غلطی ہے بھائی؟ ان کو کیوں دیکھنے نہ ملے؟ ان کو بھی دکھاؤ پھر۔ غیر مسلموں کو دکھاؤ گے، مسلمان کو کیوں نہیں دکھاؤ گے؟ ان بیچاروں کی کیا غلطی ہے؟ کچھ تو حیا آنا چاہیے، شرم۔ دوسروں سے مرعوب اتنے ساری عورتیں بے پردہ رہیں گی، ان کے بیچ میں برقع پہن کے کیسے جاؤں؟ چلے برقع اتار دیا۔ اور یہی حال ہمارے سماج کا ہے۔ بعض مسجدوں میں عورتیں نماز پڑھنے آتی ہیں، برقع پہن کے آ گئی نماز پڑھنے، پہننے کی عادت نہیں ہے، جمعہ میں اتار کے رکھی، بنا برقعے کی چلی گئی مسجد سے۔ بعد میں ہم کو یہ کہا حافظ جی مسجد میں تو لیڈیز ہال میں برقع رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ضرور اسے برقع پہننے کی عادت نہیں ہے، اس لیے یہاں آئی ہے، ہو سکتا ہے نیا کپڑا پہن لی ہے تو کپڑا دکھنا چاہیے تو برقع اتار دی، اور جاتے ٹائم بنا برقع پہنے چلی گئی ہے، اس لیے پڑا ہوا ہے۔ دوسروں سے مرعوب ہونا چھوڑ دیجئے۔ کبھی یہ مت سوچئے کبھی بھی زندگی میں کہ میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، وہاں لوگ مہنگے کپڑے پہنے ہوں گے، میں سستا کپڑا پہن کر ان کے بیچ میں کیسے بیٹھوں گا؟ اچھا نہیں لگے گا۔ یہ جو مرعوبیت ہے، دوسروں کے امپریشن کو اپنے اوپر بٹھا لینا، دوسروں کے اسٹیٹس کو دیکھ کر ڈر جانا، یہ اپنے اندر سے نکال دینا ہوگا۔ ہم کو اللہ رب العالمین جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں خوش رہنا سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو لا تنظروا الی ما انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم اپنے سے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، جن کو دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں کمزور بنایا ہے، تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا موقع نصیب ہوگا۔ لیکن اگر ہمیشہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرو گے، بولو گے اس کو اتنا مل گیا ہے، مجھے کیوں اتنا کم ملا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دوسروں سے مرعوب ہونا چھوڑ دے، دوسروں کے برانڈڈ کپڑا دیکھ کر، دوسروں کے عالیشان عمارتیں دیکھ کر، دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر، دوسروں کے موبائل فون دیکھ کر، دوسروں کے لباس دیکھ کر، دوسروں کا جوتا دیکھ کر، یہاں تک کہ دوسرے کے سیلون میں بیٹھنا دیکھ کر کہ وہ تو ایئر کنڈیشن سیلون میں بیٹھ کے بال کٹا رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں ٹیپو سلطان مسجد کے سامنے باہر بیٹھا ہوا نائی کہاں کیسے یہاں بال کٹوا لیں، کوئی دیکھ لے گا تو بے عزتی ہو جائے گی، نہیں ہے؟ ٹیپو سلطان کا آزو بازو میں لوگ بیٹھا رہتے ہیں نا، چھوٹا چھوٹا سا چوکی بنا کے بیٹھا کے بال کاٹتا رہتا ہے، 20 روپے 30 روپے میں نہیں پوسائے گا۔ بڑے سیلون میں جا کر 1000 روپے 1500 روپے دے کے بال کٹانا، یہ کیا ہے؟ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہے، یہ ہمارا دوسروں سے مرعوب ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو ہماری دینی اعتبار سے جو مشکلات کھڑی کرتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ ہمارا دوسروں کے سے مرعوب ہونا ہے۔ پانچویں اور آخری بات جو دین سے متعلق ہے، وہ دینی اعتبار سے مشکلات کھڑے ہونے میں پانچویں بات یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کو ماننے والوں کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا کر لیے ہیں، یعنی اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ میں ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو لوگ یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔
مطلب کیا ہوا، آپ اگر یہودی سے ملیں تو صرف ایک مقصد کے لیے کہ آپ انہیں دین سکھانے جائیں، اسلام سکھانے جائیں، بہت زیادہ ہو جائے تو ہلکا پھلکا جہاں تک بزنس ہے وہیں تک اس کو رہنے دیں، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ یہودیوں سے بزنس کرنا حرام نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم خود سامان خریدتے بیچتے تھے، لیکن ان سے دوستی ہو جائے، ان کے یہاں جانا آنا ہو جائے، ایک آپ کے اور اس کے درمیان جو ایک مسلمان بھائی کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی والا معاملہ ہوتا ہے وہ قائم ہو جائے، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے، یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ، ہم تو خالی وہ تو حدیث میں یہودی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں وہی اللہ کے نافرمان تھے، آج ہمارے یہاں مسلمان بھی کتنے سارے ایسے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہے جن کی زندگی میں نافرمانیاں ہیں۔ سورہ کہف پڑھیں، اللہ رب العالمین نے وہاں فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ لیکن میں اس معاملے کو اور تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، سورہ کہف کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا تَجِدَنَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو ہم نے آپ کی جانب وحی کر کے نازل کی ہے۔ اور کیا کہا آگے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ رب العالمین ایک ہی بات کرتا ہے، دو باتیں نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے باتوں میں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آئے گی کہ اللہ نے کبھی کچھ کہہ دیا اور کبھی کچھ کہہ دیا، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی بات ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، ایسے لوگوں سے دوستی کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کیجئے، من کون، یدعون ربہ، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح سے شام اور شام سے صبح تک، یریدون وجہہ، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کہا گیا، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیجئے جو اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، مطلب کیا ہوا، جو نیک لوگ ہیں۔ جمال ہم نشی درمن اثر کرد وگرنہ من ہمیں خاکم کیا ہستم، شیخ سعدی کا یہ شعر ہے فارسی میں۔ پہلے زمانے میں شیخ سعدی کو بہت پڑھایا جاتا تھا مدرسے میں، تو ان کا شعر ہے کہ وہ کہیں گئے کسی دوست کے یہاں، پرانے زمانے میں صابن تو ہوتے نہیں تھے، تو کہا کہ وہ تھک گیا ہوں، نہانا ہے، تو کہا کہ بھائی ایک کام کرو، یہ مٹی ہے اسی سے نہا لو۔ مٹی سے نہاتے دیکھیں کسی کو؟ نہیں دیکھے ہیں؟ کس کو دیکھیں مٹی سے نہاتے ہوئے؟ خود نہائیں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ بہار کے رہنے والے ہو۔ کہاں گھر ہوا؟ جھارکھنڈ میں اور بہار کے بعض جگہوں میں مٹی آتی ہے ایک قسم کی، بہت، اس مٹی کو آپ اسے پانی میں رکھ دیں تو فوراً گھل جاتا ہے، اس کو سر میں لگاتے ہیں تو سب بال بہت سافٹ رہتا ہے۔ آپ کے یہاں بھی بہت سارے لوگ مٹی سے نہاتے ہیں، پتہ نہیں ہے، وہ ملتانی مٹی لگاتی ہیں نا عورتیں چہرے میں، وہ مٹی تو ہے، وہ بھی تو مٹی ہے، ملتانی مٹی تو ہے۔ تو کیا کہا کہ نہانا ہے تو یہ مٹی رکھ لو، تو وہ آدمی نہانے گیا تو دیکھے سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کہا دلی خوشبو در حمام برقیق ازدخت بدختم، تو میں نے جب نہانے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ ارے تو مٹی ہے، تجھ سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو کہا کہ ایک زمانے تک میرا پھول کے ساتھ رہنا ہوا ہے، تو جمال ہم نشی درمن اثر کرد، میرے دوست کی اچھائی نے میرے اندر خوشبو پیدا کر دی، وگرنہ من ہمیں خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں۔ تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، فارسی میں کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت سے انسان اچھا ہوتا ہے، برے لوگوں کی صحبت سے
کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ بکریوں کو بیل کے باڑے میں رکھ دیا جاتا ہے اور بیل کو اٹھا کر کے بکرے کے باڑے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سب ایک جیسے ہیں، وہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں، کبوتر کے ساتھ کبوتر، چیل کے ساتھ چیل، کوا کے ساتھ کوا، بگلا کے ساتھ بگلا۔ تو ویسے ہی انسان جیسا ہوگا ویسے لوگوں کے ساتھ رہے۔ نیک بننا چاہتا ہے نیک لوگوں کے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گزر جانے کے بعد صحابہ اکرام ڈھونڈتے تھے کہ کوئی نیک انسان ملے تو اس کے ساتھ بیٹھیں، کچھ بات کریں تو ہماری زندگی میں کچھ خیر و برکت آئے۔ چنانچہ یہ غالباً صحیح بخاری یا مسلم میں روایت موجود ہے، بعض صحابہ اکرام امہات المومنین کے گھر جایا کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے پردے کے آڑ سے، صرف اس لیے خیر خیریت بھی دریافت کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دین کی باتیں سننے مل جائے اور ان سے بات کرنے کی خیر و برکت سے ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے لیے دینی اعتبار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، جس انسان کے اندر تین چیزیں آ جائیں اس کو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا، دین پر عمل کرنے میں بڑا مزہ آئے گا، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ رسگلہ کا فیلنگ آئے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا دین پر عمل کر کے مزہ آ جائے گا، دین پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ وجد حلاوت الایمان، کیا کہا؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو جائے؟ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری چیز کیا کہی گئی؟ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بھی انسان سے صرف اللہ کے واسطے محبت کرے۔ اب اللہ کے واسطے کسی برے انسان سے تو کوئی محبت نہیں کرے گا، اللہ کے واسطے کس سے محبت کرے گا؟ جو اللہ والا ہوگا، جو نیک ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو صبح شام اللہ کو پکارے گا، اس کی عبادت کرے گا، نیک ہوگا، متقی ہوگا، نیک انسان اس سے محبت کرے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین جن لوگوں کو عرش کا سایہ عطا کرے گا ان میں سے وہ دو انسان ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا سماج اسلامی نہیں بنتا، دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم بے دین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب بے دین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو دین پر عمل کرنا آسان تھوڑی ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ اور تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود الی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، انسان کفر سے ویسے ہی بھاگتا پھرے جس طرح سے کہ جہنم سے بھاگتا ہو، کفر سے ویسے بھاگتا پھرے جیسا کہ جہنم سے بھاگتا ہو، تب جا کر کیا ہوگا؟ ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ تو بات چل رہی ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے آدمی ایسا نہ ہو کہ نیک لوگوں کی صحبت سے اکتا کر کے بھاگ جائے۔ کیا اس آدمی کے ساتھ بیٹھو تو چٹکلا نہیں سناتا، اس آدمی کے ساتھ بیٹھو تو گانا نہیں سننے دیتا، اس آدمی کے ساتھ بیٹھو تو ڈرنکنگ کرنے نہیں دیتا، اس آدمی کے ساتھ بیٹھو تو اسموکنگ کرنے نہیں دیتا۔ یہ جب بیٹھو تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، قرآن سناتا ہے، حدیث سناتا ہے۔ ارے کوئی دوسری بات کرے، کبھی ساتھ میں پکچر جائے تب نہ مزہ ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نیک لوگوں سے بہت بور ہو یار تم، چلو نا کہیں گھوم کے آتے ہیں۔ نہیں یار یہ لڑکا بہت شریف ہے، مسجد آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، ڈرا سہما سہوا، میرے ساتھ 4 دن رہے گا نا تو کھل کے جیے گا، مطلب کھل کے جگہ تڑی وتڑی کھول کے نکال دے گا باہر۔ عجیب آدمی ہے، آدمی کا یہ حال ہے نا، بہت بورنگ پرسنالٹی، اس کی بات ہی نہیں کرتا ہے صحیح سے۔
کھل کے بات کرے آدمی. بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، بات کرتے کرتے بتاؤ اسکول میں تمہاری کتنی تھی، میرے کتنے تھے، ابھی کتنے ساتھ چکر چل رہا ہے. بات چیت کرے گا، مزہ آئے گا. نہیں ولا تعدوا عیناک عنہم، نہیں نیک لوگوں سے اکتا کر نہیں بھاگنا. کیوں؟ ترید زینت الحیات الدنیا، تم دنیا کے رنگینی میں کھونا چاہتے ہو، اسی لیے نیک لوگوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو. آگے کیا کہا؟ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی بھی ایسے کی اتباع نہ کرنا جس کے دل کو میں نے میرے ذکر سے غافل کر دیا ہے. یعنی جس انسان کے دل میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے موقع نہ ہو، ٹائم نہ ہو، فرصت نہ ہو، جس انسان کو اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہ ہو، جو انسان اللہ کے بارے میں کچھ نیکی حاصل کرنے کا نہ سوچتا ہو، اسے خوش کرنے کے بارے میں نہ سوچتا ہو، کبھی بھی اس کے ساتھ نہ رہنا، اس کی اتباع نہیں کرنا، اس کی نقالی نہیں کرنا، اس کو فالو نہیں کرنا، اس کے نقش قدم پر نہیں چلنا. کیا کہا گیا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی بھی آدمی کی ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا جو کیا ہو؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو. ہمارے یہاں رول ماڈل کرکٹرز ہوتے ہیں، آج کل ٹک ٹاک اسٹار کا بہت زمانہ چل رہا ہے، اس کے اسٹارز ہوتے ہیں، اس کی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے یہاں پر الگ الگ قسم کے بجھے بجھے اسٹار جو ہیں، بجھے بجھے اسٹار ہیں. دنیا اس کو اسٹار کہتی ہے لیکن ہے کچھ نہیں اس کے پاس. بجھے بجھے اسٹار کی بڑی اہمیت ہے کہ نہیں؟ یہی ہماری زندگی میں چل رہا ہے. ہم ان کی نقالی کرتے ہیں، ہم ان کا وال پیپر فوٹو میں ڈی پی میں لگاتے ہیں، اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہم ان کے باتوں کو بات بات میں کوٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں میں یہ کہا، فلاں جگہ یہ ڈائلاگ تھا، تو فلاں جگہ یہ کیا. یہی نہیں ہم لوگ کی زندگی میں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو اس کی اتباع نہ کرو. دہریہ قسم کا، دنیا پرست، جس کی زندگی میں اسلام کے لیے کوئی جگہ نہیں، لمبی لمبی تقریریں بھاشن ہوتی ہیں. ایک آدمی بات بات میں کہا بھائی آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ پڑھتے ہیں کا مطلب آپ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ کیا بولے؟ اس نے مجھ سے کہا آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا آپ لوگ یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ نے مجھ سے کہا آپ لوگ پڑھتے ہیں، مطلب آپ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ نہیں میں نہیں پڑھتا. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ بس دعا کیجئے. تو میں نے کہا ہم دعا کریں گے، آپ تو پڑھیے گا نا. بولے ہاں. میں نے کہا کیسے بے حیا آدمی ہے یار، نماز نہیں پڑھتے. تو کہا کہ اس میں بے حیائی کی کیا بات ہے؟ نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا نہیں پڑھتا، جھوٹ بول کر گنہگار تھوڑی ہونا ہے. تو میں نے نہ پڑھ کر آپ نے بڑی نیک کام کر دی ہے. بولے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. میں نے کہا آپ اصل میں کسی سے ڈرتے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کیوں کرے؟ اللہ سے ڈرے ہوتے تو نماز پڑھے ہوتے. پھر ایسے ہی آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیے تو بات کرے گا دیکھیے جی دنیا میں کیا رکھا ہے، انسان کو نیک ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے. مارواڑی لوگ کو دیکھیے بزنس میں کتنا ایماندار ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی نہ بات کرتے ہیں. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار تھے، صحابہ ایماندار تھے، محدثین ایماندار تھے. آج بھی کتنے نیک انسان ہیں دنیا میں، کچھ نہیں ملا. اٹھا کر کے مارواڑی لوگ کتنے ایماندار ہوتے ہیں. بولی صاحب آپ نہیں جانتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم وہ بات کوئی ہو جو ہم نہ جانیں، بتائیے کیا نہیں جانتے ہیں. بولے آپ لوگ کا کیا پتہ، آئے تقریر کیے چل دیے. ہم لوگ دنیا کو فیس کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے. ایسے جیسے لگتا ہے کوئی بہت بڑی بات کہنے والا ہے. پھر بات میں کیا کہتا ہے کہ آج کل ماحول ٹھیک نہیں ہے. بلا ہو، یہی بات مجھ کو نہیں پتہ تھی. ہمارے یہاں یہی حال ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کسی ایسے کی اتباع نہ کرو جس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، دوسری بات جو اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے اس کی کبھی اتباع نہیں کرنا. ہمارے یہاں منمانی جینے والے کیا کہتے ہیں؟ زندہ دل انسان. زندہ دل انسان. فلاں آدمی بہت اچھا ہے بھائی، بیٹھو تو منٹوں میں گھنٹہ پار ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب ٹائم پار ہوا. بہت زندہ دل انسان ہے. خوش مزاج، کیا بولتے ہیں؟ خوش مزاج. کیوں؟ اس لیے کہ منمانی جیتا ہے. مست مولا آدمی ہے. کیا بولتے ہیں؟ مست مولا آدمی ہے. یہی نہ کہتے ہیں جو اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے.
جم کر رہا ہے، باڈی بنا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، اللہ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بس موج مستی کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ایک دم بے پرواہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، ایسے انسان کی کبھی اتباع نہیں کرنا۔ یاد رکھنا چاہیے انسان کو بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، لاپرواہ انسان مسلمانوں کے یہاں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ آدمی جو ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے اس کی بھی اتباع نہیں کرنا۔ اسلام درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا کہتا ہے، نہ تو انسان پوری طرح دنیا پرست ہو جائے اور نہ ہی انسان اتنا زیادہ دین کے بارے میں سوچنے لگ جائے کہ بیوی کا خیال نہیں، بچوں کا خیال نہیں، بیماری کا خیال نہیں، صحت کا خیال نہیں، بیٹھ گیا دنیا کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہ جائے، ایکسٹریم لیول پہ جو آدمی چلا جائے وہ بدعتی ہوتا ہے، وہ مشرک بھی ہوتا ہے، اس کے یہاں بدعات آ جاتی ہیں۔ یا تو ایک آدمی کو بولا اب نماز کیوں نہیں پڑھے مغرب کا؟ نہیں تھوڑا سا میں مصروف تھا۔ بولے کتنا ٹائم؟ 10 منٹ ٹائم نکال کے 10 منٹ میں مغرب ہو جاتی ہے؟ بولے کیوں نہیں ہوتی؟ بولا 3 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں گے، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، تو ٹائم لگے جا گا آدھا گھنٹہ۔ بولے یعنی اب 10 منٹ نہیں نکال سکتے ہیں، آدھا گھنٹے کا سوچ رہے ہیں۔ یہی نا مسئلہ ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی مغرب کی نماز اتنا لمبا، عشاء کی نماز اتنی لمبی، یہی چکر میں وہ کیا کرتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جس کا یہاں کسی بھی چیز میں بڑھ چڑھ کر آدمی آ جائے، بدعت کرے۔ 3 لوگ آئے ہیں بعض ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کہا روزہ بھی رکھتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، جنتی ہیں، وہ کوئی غلط بات نہیں کہتے، کیونکہ جو بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ہم لوگ کا گناہ بھی بہت ہے اور ہم لوگ نبی بھی نہیں ہیں، تو ہم لوگ کو کچھ زیادہ کرنا چاہیے۔ کچھ کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ کرنا چاہیے۔ تو کہا ایک آدمی نے کہ واہ، آج سے رات کو سونا بند، آج سے رات کو سونا بند، پوری رات تہجد پڑھیں گے۔ پوری رات کیا کریں گے؟ تہجد پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ رات کو سونا بند کر دیے PUBG کھیلنے کے لیے، آج سے رات کو سونا بند، PUBG کھیلیں گے۔ صحابی نے کیا کہا؟ آج سے رات کو سونا بند، پوری رات تہجد پڑھیں گے۔ دوسرے نے کہا آج سے دن کا کھانا بند، روز روزہ رکھیں گے، ڈیلی روزہ رکھیں گے۔ ایک نے کہا دیکھ بھائی، شادی کر کے آدمی بہت ساری ذمہ داری سر پہ آ جاتی ہے، دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، عبادت کرنا مشکل ہوتا ہے، شادی وادی نہیں کرنا ہے، تھوڑا بہت کمائیں گے اور خوب عبادت کریں گے۔ چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے رات کو نہیں سوئیں گے، ایک کہتا ہے دن کا کھانا بند، روزہ رکھ لیں گے، ایک کہتا ہے شادی نہیں کریں گے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں جب دل کرتا ہے روزہ رکھتا ہوں اور بنا روزے کے بھی رہتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے آگے بڑھ کر کے جو کام کرنے کی کوشش کرے گا، میرے طور طریقے، میرے راستے کو جو چھوڑ دے گا، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ انا اعلمکم باللہ واتقاکم، تم مجھ سے زیادہ متقی بننے کی کوشش مت کرو، میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والا ہوں۔ معلوم ہوا وکان امرہ فرطا، جو دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے آگے نکل جائے، اتنا آگے جائے کہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کی اتباع کبھی نہیں کرنا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں زیادہ عبادت بہت بڑا مسئلہ ہے، زیادہ عبادت اہمیت نہیں رکھتا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عالموں اور عبادت گزار لوگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیے ہیں۔ یہ ارباب اور رہبان کیا ہیں؟ اس کو پریکٹیکلی سمجھیے۔ احبار اور رہبان
حبرن کا معنی ہوتا ہے انک، جو پین میں ڈال کے انک ہے نا جسے لکھا جاتا ہے، جو ایک زمانے میں، ابھی تو پین کم استعمال ہوتا ہے، وہ کھول کر کے اندر انک ڈال کے بند کر کے لکھا جاتا تھا، اس میں نب ہوتا تھا الگ سے، فاؤنٹین پین بولتے تھے غالباً اس کو عربی زبان میں قلم الحبر کہتے ہیں، یعنی ڈاٹ انک پین، یا وہ لکڑی ہوتی تھی جس کو انک میں ڈبا کے لکھا جاتا تھا، اس کو بھی قلم الحبر کہتے ہیں۔ احبار اسی سے بنا ہے، بہت زیادہ سیاہی، مطلب ڈھیر ساری کتاب لکھ دیا ہے، 500-600 بک لکھ کے رکھا ہے جس نے۔ دوسرا وَرُهْبَانَهُمْ، راہب جو دنیا چھوڑ کر کے صرف اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ کیسے؟ اب کسی کو سمجھائیں۔ ایک لڑکا 2 دن مسجد آیا، مولانا کی تقریر سنا، تھوڑی بات سمجھ میں آئی، جا کے اپنے دادی سے کہتا ہے دادی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے۔ اچھا تو 2 دن مسجد گیا مولوی صاحب سے سیکھ کیا، تو مجھ کو سکھائے گا؟ تیرے دادا جو تھے نا 70 سال تک تہجد پڑھے تھے۔ کیا بولے؟ تمہارے دادا جو تھے وہ 70 سال تک تہجد پڑھے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کیا؟ بہت زیادہ عبادت کر لیے، رہبان اسی کو کہتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کر لیے تو غلط نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہیں ضابطہ تو ہی ہے۔ ایک آدمی کو میں بتا رہا تھا تو مجھ کو بول رہا ہے، آپ بوڑھے آدمی تھے، کہا جتنی تمہاری عمر ہوئی ہے اس سے زیادہ ٹائم سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے مت سکھاؤ۔ تو زیادہ دنوں تک عبادت کر لینا یہ کیا دلیل ہے اس کے صحیح ہونے کی؟ ہم کو سکھاؤ گے؟ ہم لوگ خاندانی ہیں، 4 جمعہ 8 دن نہیں ہوا مسجد آئے، ہم کو سکھا رہا ہے، ہم خاندانی ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا اپنے راہبوں کو، یہ بہت شریف آدمی ہے، دنیا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خوب عبادت گزار آدمی ہے، کبھی بھی اس نے چوری چماری نہیں کی ہے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، وہ کیسے غلط نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ نہیں سوچا اس کو علم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور احبار بہت کتابیں لکھی، فلاں مولانا کتنی کتاب، صاحب و کتب کثیرہ، 100 کتاب لکھ دی ہے، تو غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی سوچ انسان کی، بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ للہیت، بہت زیادہ ذکر و اذکار، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام، یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جو ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے اس کی اتباع نہیں کرنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں کی زیادہ عبادت دیکھ کر کبھی نہیں گھبرانا، زیادہ عبادت دیکھ کر نہیں گھبرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہارے یہاں ایسے لوگ پائے جائیں گے، صحابہ سے کہا کہ تم ان کی نماز دیکھ کر گھبراؤ گے کہ یار وہ یہ اتنی اچھی نماز پڑھتا، میری اتنی اچھی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اتنی اچھے انداز میں قرآن پڑھیں گے کہ تم گھبرا جاؤ گے کہ اتنی اچھی تلاوت کرتا، میری تلاوت کیوں ایسی نہیں ہوتی؟ کس کو کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو۔ لیکن وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کائنات کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ خوارج کے بارے میں کہا ہے، بہت زیادہ ہی ہمارے سماج میں لوگ بھرے پڑے ہیں، کبھی امام حرم پر بات کرتے ہیں، کبھی کسی پر، نہیں وہ امام حرم ہے وہ متقی نہیں ہے، مدینے کے امام وہ متقی نہیں ہے، فلاں عالم اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ ارے بھائی عالموں میں جتنی خرابی ہے دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے۔ اس طرح کر کے بولتے رہتے ہیں اور ان کو اس بات پر گھمنڈ ہوتا ہے میں بہت روزہ رکھتا ہوں، میں بہت نماز پڑھتا ہوں، میں بہت عبادت کرتا ہوں، میں بہت صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں بہت اللہ کے راہ میں کام کرتا ہوں۔ اسے اس بات کی خوش فہمی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واقعی میں آدمی اچھا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جو آدمی بڑھ چڑھ کر کے حد سے زیادہ آگے نکل کر کے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، سمجھ جائیے وہ آدمی غلط ہے، اس لیے کہ اسلام ہر چیز کی لمٹ متعین کر رکھا ہے۔ تو ہم جب دین پر عمل کرنے جاتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، جو دینی مشکلات ہمارے کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے؟ صحیح لوگوں کی صحبت کا نہ ہونا۔ یہ تو ہمارے